السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قرآن سے متعلق تو ہوتے ہیں، اس کے الفاظ کی برکتیں سمیٹتے ہیں۔ بہت خوب ہے الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا ہمیں موقع دیتا ہے، اس کی خواہش ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا پیغام ہے۔ ہم اللہ کے پیغام کے الفاظ کو سنتے ہیں، ادا کرتے ہیں، مگر خود پیغام کیا ہے، اس پیغام کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ محبوب کے خط کے الفاظ کو پڑھنا، ان کو چومنا، ان کو آنکھوں پہ رکھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن خود پیغام کیا ہے یہ سمجھنا تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر وہ پیغام نہیں سمجھا تو ہم اصل سے محروم رہ گئے۔ اس سلسلے میں کوششیں ہوتی رہتی ہیں، ہم بھی ایک بار کوشش کر رہے ہیں یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر قائم بھی رہیں اور اس میں باقاعدگی رہے۔ کوئی ٹیکنیکل مسئلہ، کوئی اور مصروفیت ایسی حائل نہ ہو کہ ہماری اس کوشش میں، ہمارے اس مشن میں رکاوٹ بنے۔ میں بھی اس کے لیے دعا گو ہوں، آپ حضرات سے بھی دعا ہے۔ آج سے ہم جو سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں وہ ہے روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کے ایک پارے کو سمجھنا، اس انداز میں کہ وقت کی قلت بھی کیونکہ ہوتی ہے تو رواں ترجمہ ہو، صرف چند جگہوں پر کوئی تھوڑی سی وضاحت ہو تو وہ کرتے جائیں۔ یقینی بات ہے کہ شروع میں تو کچھ وضاحت نسبتاً زیادہ ہوگی، بعد میں وہ وضاحتیں کم ہوتی جائیں گی۔ وہ وضاحتیں الفاظ کے سلسلے میں بھی ہو سکتی ہیں، معانی کے سلسلے میں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن امید ہے کہ ہم اس کو سمیٹتے جائیں گے اور رواں ترجمے کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ الفاظ ادا کریں گے، ساتھ ساتھ ترجمہ کرتے جائیں گے۔ امید ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی اس کام کے لیے قبول فرمائیں گے، اس کام کو مجھ سے قبول فرمائیں گے۔ آپ حضرات کو بھی اللہ تبارک و تعالی قرآن کا پیغام سننے سمجھنے کی کوشش کے لیے قبول فرما لے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قرآن شروع کیا جاتا ہے تو قرآن کے اندر یہ حکم موجود ہے کہ جب قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کرو شیطان مردود سے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ قرآن جب ہم پڑھنے لگتے ہیں یعنی ہم اپنے اصل مقصد کی طرف آتے ہیں، اللہ کی رضا اور جنت کی طرف بڑھتے ہیں، تو شیطان جس کے وجود کا مقصد ہی ہمیں گمراہ کرنا ہے، وہ اس سلسلے میں سب سے بڑی رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ تو لہٰذا حکم ہے کہ اللہ کی پناہ باقاعدہ مانگا کرو۔ تو ہم کہتے ہیں قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بچ کر، شیطان سے دور ہو رہا ہوں، میں اللہ کے قرب کو چاہ رہا ہوں، اور میری حفاظت، میرے ذہن کی حفاظت، میرے الفاظ کی حفاظت، میرے عمل کی حفاظت اللہ فرمائے۔ اس اعتماد اور یقین پر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آگے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو اللہ کا حکم ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کرو تو اسے اللہ کے نام سے شروع کرو۔ اس میں برکتیں بھی ہیں اللہ کے نام کی، اور اللہ کے نام سے مدد بھی مانگی جا رہی ہے، کیونکہ جو بسم اللہ کے شروع میں با ہے یہ مدد کا معنی بھی دے رہی ہے اور معیت کا معنی بھی دے رہی ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، رحمان ہے، بہت مہربان ہے، رحیم ہے، رحمتیں اس کی بے انتہا ہیں۔ مہربانی اور رحمت کا منبع بھی وہی ہے۔ جو شخص بھی کچھ مہربانی کرے وہ اس کی رحمت سے ہی آگے مہربانی کرتا ہے، اور اللہ رحیم ہے یعنی خود بھی برائے راست اس کی مہربانیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ الفاتحہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سب سے پہلی صورت ہے۔ اس کا نام سورۃ الفاتحہ یعنی کھولنے والی صورت ہے۔ اسی سے قرآن مجید
جو مصحف ہمارے سامنے موجود ہے اس کی ابتدا بھی اس سے ہو رہی ہے، اور ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بھی قراءات کی ابتدا اسی سے کرتے ہیں، اور یہ سورت 7 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ 7 آیات پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ جی، اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دراصل الفاظ ہمارے منہ میں رکھ رہے ہیں کہ یہ الفاظ ادا کرو جو دراصل تمہاری فطرت میں موجود حقائق ہیں، ان کی ادائیگی ان الفاظ سے ہوگی۔ تو ہم ان الفاظ سے اپنی فطرت کو ہی پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں الفاظ بھی اچھے عطا فرما دیے کہ ان کو ادا کرو، یہی تمہاری فطرت کی اصل پکار ہے۔ فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اور شکر تعریف للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ اللہ کا پہلا تعارف ہے کہ وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور اس پرورش، کائنات کی پرورش میں جو اصل اس کی صفات شامل ہیں وہ ہیں الرحمن الرحیم۔ اس کی ذات بہت مہربان ہے، نہایت رحم فرمانے والی ہے۔ مالک یوم الدین، وہ ذات اس نے جو یہ کائنات پیدا کی ہے اور مجھے پیدا کیا ہے، تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے، تو اس نے یہاں چھوڑ نہیں دیا ہمیں اس دنیا میں، اور صرف دنیا کی پرورش ہماری نہیں فرما رہا، بلکہ یہاں ایک احساس جگایا جا رہا ہے کہ آج کی زندگی کے بعد اگلی زندگی بھی ہے، اور وہی اصل زندگی ہے کہ یوم الدین ہے، جزا کا دن ہے، یعنی آج امتحان ہے، کل کی زندگی اس کا بدلہ ہے، اور وہی اصل زندگی ہے جسے زندگی صحیح معنی میں کہا جا سکتا ہے۔ اور اس کا مالک صرف اللہ ہے۔ جو مجازی اختیار آج کی زندگی میں دیے گئے ہیں، اس وقت وہ اختیار بھی نہیں ہوگا، تمام تر اختیارات اللہ ہی کے ہاتھوں میں ہوں گے، کوئی شخص وہاں ظلم و ستم نہیں کر سکے گا، اس کے یہ اختیارات سلب ہو چکے ہوں گے۔ لہٰذا فرمایا مالک یوم الدین، یوم الدین جزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب اللہ نے ہمیں یہ 3 آیت میں یہ حقائق ہماری پکار کے ہمارے منہ میں رکھ دیے، تو اس کے بعد ہماری فطرت کی یہ پکار سامنے آتی ہے کہ ایاک نعبد، جب تو ہی رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، پھر آخرت بھی تیرے ہی اختیار میں ہے، تو ہم پھر تیرے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ زندگی کے تمام امور میں، اپنے تمام پورے امتحان میں آپ ہی کی مدد ہمیں چاہیے، اور خود یہ عبادت کیسے کرنی ہے اس کے لیے بھی آپ ہی کی مدد چاہیے۔ اور خصوصی طور پر جو مدد کے الفاظ ہم مانگ رہے ہیں وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں مستقیم اسٹریٹ راستے پر چلا، ہدایت دے، صراط الذین انعمت علیہم، انہی لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوتا رہا۔ قرآن میں موجود ہے کہ وہ لوگ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اللہ کے خاص نمائندہ انبیاء ہو گئے، ان کے خاص تعلق ان سے اپنی زندگی کو ان کے زندگی سے مربوط کرنے والے صدیقین ہیں، اور پھر اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں لگا دینے والے شہداء ہیں، یہاں تک کہ اپنی موت بھی ان کی اسی راستے میں جان دے کر آتی ہے۔ اور صالحین وہ ہیں کہ ان کو شہادت کا مقام تو نہیں ملتا، لیکن زندگی ان کی اللہ کے رستوں پہ چلتی ہے۔ تو فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، انہی لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوتا رہا، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے سے ہمیں نہ چلانا یا اللہ، الذین غیر المغضوب علیہم، یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر آپ کا غضب ہوتا رہا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا، جن لوگوں کو اللہ نے دین کی سمجھ عطا کی مگر پھر اپنے ذاتی مقاصد، خواہشات، حسد، عناد اور نفسیاتی بیماریوں اور تعصبات کی وجہ سے دین سے ہٹ گئے، یہ مغضوب علیہم ہیں، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ جن بیچاروں کو راستے کا پتہ ہی نہیں چلا۔
اس کے بعد سورۃ البقرہ شروع ہو رہی ہے. اس کی 286 آیات ہیں، 40 رکوع ہیں. اس سورت کے 16 رکوع تو ہمارے اس پہلے پارے میں آئیں گے، تو ہم ان کو پڑھیں گے آج. اس کی آیات 286 میں سے 141 آیات ہمارے پہلے پارے میں موجود ہیں. تو یہ سورۃ البقرہ ہے. یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. مدینہ منورہ میں اس کا نزول ہوا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما گئے مدینہ کی طرف، مدینہ شریف کی طرف، تو اس وقت اس کا نزول ہوا، اور بالکل ابتدائی دور میں اس کی اکثر آیات نازل ہوئیں. البتہ کچھ آیات بعد میں نازل ہوتی رہیں مدینہ کے دور میں. تو اس کو ہم پڑھتے ہیں. یہ سورۃ البقرہ ہے. البقرہ کے معنی گائے کے ہیں، اور گائے کا اس میں ایک خاص واقعہ آتا ہے، اور وہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے بنو اسرائیل کی تاریخ میں بھی اور خود ہمارے لیے بھی، کہ انسان کو ایک حقیقت کا پتہ چلتا ہے مگر اس میں جان بوجھ کر اشکال پیدا کرتا رہتا ہے اور انحراف کے رستے ڈھونڈتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ تم جتنے رستے ڈھونڈ لو بالآخر تمہیں آنا تو پڑے گا. اور عمل تو ہم جب کسی سے زوری عمل کرواتے ہیں، جبراً عمل کرواتے ہیں، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال اس میں بھی ہمارے لیے بڑی تعلیم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے. تو اب ترجمہ شروع کرتے ہیں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم، یہ پہلی آیت ہے سورۃ البقرہ کی. کچھ صورتوں کے شروع میں یہ حروف آتے ہیں الف لام میم، جن کو ہم اکٹھا نہیں پڑھتے بلکہ ہر حرف کو علیحدہ علیحدہ قطع کر کے کاٹ کاٹ کر پڑھتے ہیں. اس لیے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی کٹے ہوئے حروف جن کو خوب کاٹ دیا گیا ہے کہ ان کو اکٹھا نہیں پڑھا جا سکتا. یہ کیا ہیں، ان کے معنی ہمیں نہیں بتائے گئے، ہمیں ان کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو ایک عام رائے یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوڈز ہیں، تو ہمیں ڈی کوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے جو لا ریب ہے، جو ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے. فیہ ھدی للمتقین، فیہ ھدی للمتقین، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے. آپ نوٹ فرما رہے ہیں کہ فیہ سے پہلے اور فیہ کے بعد 3 نقطے ہیں، جو رموز ہیں ان کے اوپر 3 نقطے بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ 3 نقطے پہلے ہونا اور بعد میں ہونا، اس کو معانقہ کہتے ہیں. معانقہ کا مطلب یہ ہے کہ لا ریب فیہ، فیہ کے لفظ کو یا تو پہلے سے ملائیں گے اس کے پہلے والے حصے سے، یا پھر پہلے والے حصے سے علیحدہ کریں گے تو پھر دوسرے سے ملائیں گے. یعنی ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ملانا ضروری ہے، اور کسی ایک سے ہی ملانا ہے، دونوں سے نہیں ملانا. یعنی لا ریب فیہ ھدی نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے لا ریب فیہ، یا پھر پڑھیں گے ذالک الکتاب لا ریب، جیسے میں نے پہلے پڑھا فیہ ھدی للمتقین، اور یا پڑھیں گے لا ریب فیہ. تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے جو ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے. یہاں پڑھیں گے لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، یا یوں پڑھیں گے یا پڑھیں گے فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں متقین کے لیے ہدایت ہے. اور اگر فیہ کو لا ریب سے ملائیں تو یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقین کے لیے ہدایت کا سامان ہے. متقین کون ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. وہ حقائق جو اللہ تبارک و تعالی اپنے نمائندہ رسول کے ذریعے جن کے بارے میں انفارم کرتا ہے، ان پر وہ ایمان لاتے ہیں. اس کے درپے نہیں ہوتے کہ مجھے نظر آئے گا تو میں ایمان لاؤں گا، میں خود سنوں گا تو میں ایمان لاؤں گا، میں خود ہاتھ سے ٹچ کر کے دیکھوں گا تو ایمان لاؤں گا. اس کے درپے نہیں ہوتے. اللہ کا پیغام اللہ کے نمائندے نے جب دے دیا اس پر ایمان ہو گیا. الذین یؤمنون بالغیب، یہ ان کا ایمانی اور اعتقادی درجہ ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ لوگ عملی طور پر بھی
دین پر، اس ایمان پر قائم رہتے ہیں کہ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ مال و دولت ہے یا صلاحیتیں ہیں، ينفقون، وہ خرچ کرتے رہتے ہیں اپنے پاس، اس پر سانپ بن کے نہیں بیٹھتے، بلکہ اپنی صلاحیتوں اور اپنے مالوں جو اللہ کی عطا ہے اس کو اللہ کے رستے میں لگاتے، اس میں سے کچھ اللہ کے رستے میں بھی رنگ لگاتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقین کی علامات آ رہی ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان کا دائرہ اتنا محدود نہیں ہے کہ کوئی تعصبات ان کے آگے حائل ہوں، بلکہ یؤمنون، یہ ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر کی طرف نازل ہوا، جو آپ کی طرف نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے رسولوں اور اللہ کے نمائندوں نبیوں پر نازل ہوا اس پر بھی یہ ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور ان کی کا ذہن دنیا کی زندگی میں محدود نہیں ہے بلکہ اصل زندگی کا یقین رکھتے ہیں۔ فرمایا وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور یہی وہ متقین ہیں جو کہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، آگے فرمایا یہی تو وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ تو کامیاب ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، ابھی تک تعارف تھا متقین کا، وہ لوگ جن کے نصیب میں ہدایت ہے، وہ والی ہدایت جو ہم نے اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے مانگی، اس کے مستحق یہ لوگ ہیں، اور وہ لوگ جو اس کے مستحق نہیں ہیں ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان پر برابر ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اانذرتہم، چاہے آپ انہیں ڈرائیں، حقائق سے باخبر کریں، ان کے انجام کے بارے میں انہیں بتائیں، جنت جہنم کے بارے میں ان کو باخبر کریں، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کچھ لوگ اس قدر ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ ڈھیٹ پن اس قدر آ جاتا ہے کہ انہیں جتنا حقائق بتاتے رہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے خاص قانون اور سنت کے تحت ان پر مہر لگ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پر بھی کہ ان کو حق سننے میں کو نصیب نہیں ہوتا، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر، ان کی نگاہوں پر پردہ چڑھ جاتا ہے کہ نگاہ حق دیکھ نہیں پاتی، بظاہر تو دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر حق اس میں سے نظر نہیں آتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، نتیجہ یہ ہے کہ ان کے لیے وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ انہی کافروں میں سے جو لوگ ایمان نہیں لاتے، جن کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، ان میں سے ایک اور طبقہ ہے جسے ہم منافق کہتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمومنین، اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوتے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکے کی کوشش کرتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے۔ اللہ کو دھوکہ تو دے نہیں سکتے، لیکن ان کی تگ و دو جو زندگی کی ہے وہ دراصل اس انداز کی ہے جیسے وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہوں، اور ایمان والوں کو یہ دھوکے دیتے رہتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، لیکن اپنے نتائج میں وہ اپنے علاوہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، دراصل دھوکہ اپنے ہی آپ کو دے رہے ہیں۔ بفرض محال اگر کچھ دیر کے لیے کوئی مسلمان دھوکے میں پڑ بھی جائے ان کے اسلام کے بارے میں، لیکن نتائج کیا ہوں گے؟ نتائج تو یہی ہے نا کہ یہ دنیا میں خوش ہو رہے ہیں کہ ہم بڑے بچ گئے، لیکن آخرت کے عذاب میں پھنس جائیں گے، تو دھوکہ تو اپنے آپ کو دیا۔ وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، اس کا احساس ان سے ختم ہو گیا ہے۔ اس احساس ختم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فی قلوبہم مرض،
ان کے دلوں میں بیماری ہے، روگی ہیں یہ لوگ، ان کو روگ پڑ گیا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پھر ان کی حرکتوں سے ایک نتیجہ برآمد ہوا کہ اللہ نے ان کے اس بیماری اور روگ کو بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، المناک عذاب ہے، بما كانوا یکذبون، بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ زندگی میں الفاظ کا جھوٹ اور عمل کا جھوٹ، یہی سب سے بڑی بیماری ہے۔ اس کی کچھ مثالیں دیکھیے، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی زمین میں فساد مت کرو، یہ جو منافقت ہے، جو تم سمجھتے ہو کہ بڑی مصلحتیں ہم کر رہے ہیں، یہ مصلحتیں نہیں ہیں، یہ فساد ہے، حقائق کو بگاڑنے کا بڑا خطرناک انداز ہے۔ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت کرو۔ قالوا، تو یہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ارے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، خبردار، بالکل ایسا نہیں جیسے یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ یہی لوگ دراصل مفسد ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن شعور سے خالی ہو چکے ہیں، شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے یہ صحابہ کرام، یہ لوگ ایمان لائے، جو حضور کے صحابہ کرام ہیں جس طرح ایمان لائے ویسے ایمان لے آؤ، ابو بکر و عمر و عثمان و علی کو مثال بناؤ، آئیڈیل بناؤ۔ قالو، کہنے لگے، انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے، کہ اپنا سب کچھ نبی پر وار دیا، دنیا کے اپنے بال بچوں کا جو ایک وہ اپنا وقت، اپنی مصلحتیں، ان کا خیال رکھے بغیر نبی جو فرماتے ہیں اس پر بعین ہی عمل کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الا، خبردار، انہم هم السفہاء، یہ خود ہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن علم نہیں رکھتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہی لوگ جب ایمان والوں کو ملتے ہیں، قالوا، تو انہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تنہا ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں یعنی بڑے سرداروں کے پاس، قالوا، تو کہنے لگتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ارے ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، باقی رہا مسلمانوں کے ساتھ ہمارا معاملہ تو انما نحن مستہزئون، یقیناً ہم تو مذاق اڑانے والے ہیں، مذاق ٹھٹھا کرتے ہیں، ٹھٹھا کرنے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا ٹھٹھا کر رہا ہے، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، ویمدہم، اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، یہ اندھے دوڑ رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو لے لیا، گمراہی کو خرید لیا، یعنی اللہ نے ان کے پاس آپشنز رکھے تھے، انہوں نے گمراہی کے آپشن کو سینے سے لگا لیا، ہدایت کا آپشن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کے نصیب میں آ رہا تھا، اس کو انہوں نے دور کر دیا، اس کی بجائے گمراہی کو سمیٹ لیا، بڑے تاجر بنتے ہیں۔ فرمایا فما ربحت تجارتہم، ان کی اس تجارت نے کوئی فائدہ نہیں دیا، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہوئے۔ مثلہم، ان کی مثال تو کمثل، اس مثال کی طرح ہے، الذی استوقد نارا، جیسے کوئی شخص نے آگ کو روشن کیا، بڑی محنت کی اور بالآخر آگ روشن ہو گئی۔ فلما اضاءت، پھر اس آگ نے جب روشن کیا، ما حولہ، اس کے ماحول کو، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کی روشنی لے گیا، ایسی آفت پڑی کہ وہ روشنی ختم ہو گئی، دلوں پر ایسی بیماری طاری ہوئی کہ وہ روشنی، آنکھوں سے نور چلا گیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، لہٰذا ان کو ان کے اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، نہیں دیکھتے، سُمٌّ، بہرے ہیں، بُکْمٌ، گونگے ہیں، عُمْیٌ، اندھے ہیں، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، تو وہ نہیں لوٹیں گے، اب ہدایت اور حقائق کی ادراک کی طرف نہیں لوٹ سکیں گے۔ او کصیب من السماء، یا ان کی مثال کو کچھ یوں سمجھ لیا جائے، او کصیب، جیسے کہ برسات ہو، بارش ہو رہی ہو، من السماء، آسمان سے، اوپر سے، بادل بھی آسمانوں میں ہوتے ہیں،
تو وہ کسیب من السما، جیسے اوپر سے بلندی سے بارش ہو رہی ہو، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہوں، ورعد اور گرج ہو، وبرق اور چمک ہو، یجعلون اصابعہم، یہ اپنی انگلیاں ٹھونستے ہیں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، انگلیوں کے پورے اور پورے زور اتنا لگاتے ہیں اور اس قدر ان کی اس وقت کیفیت ہوتی ہے جیسے پوری انگلی اندر چلے جائے، اس انداز کی کوشش میں، من الصواعق، یہ گرج آسمانی بجلی کے ڈر سے، حذر الموت، آسمانی بجلی کے وجہ سے وہ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونستے ہیں، حذر الموت، موت کے خوف سے، اس قدر زندگی سے محبت اور موت سے انہیں نفرت ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تو کافروں کا گھیرا کر رکھا ہے، اللہ نے کافروں کو گھیرا ہوا ہے، تو زندگی اللہ کے احاطے میں ہے ان کی، جب چاہے موت دے دے۔ ان کے ڈر، ان کے جو اقدامات ہیں حقائق سے بچنے کے، جہاد سے دور ہونے کے، اس سے ایسا تو نہیں ہے کہ موت سے یہ بچ جائے۔ فرمائے یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف، اچک لے، ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، ان کی نگاہوں کو، کلما اضاء، دوسری طرف اتنے مفاد پرست ہوتے ہیں کہ جب بھی اچانک روشنی ہوئی ان کے لیے، مشوفی، اس میں چل پڑے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اندھیرا ہوا، مسائل آئے، مشکلات آئے، قاموا، تو کھڑے رہ گئے، پھر دین پر عمل نہیں کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، ان کی سماعت کو لے جائے، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی نگاہوں کو لے جائے، ختم کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔